بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ ہے ہمارا 11ویں کی جو نئی کتاب ہے اس کے مطابق جو پرچہ ترتیب دیا گیا ہے، جو سوالات ترتیب دیے گئے ہیں بورڈ والوں نے، اس کے مطابق ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سوال نمبر 1 کی ویڈیو بن چکی ہے۔ ان دنوں میں سوال نمبر 2 کی ویڈیو بن رہی ہیں، جو کہ کئی بنیں گی۔ کچھ ویڈیو ہم جس میں میر درد کی غزلوں کی تشریح، میر تقی میر کی غزلوں کی تشریح ہم کر چکے ہیں، تو آج خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی پہلی غزل کی تشریح آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ کے سب سے نمائندہ، سب سے اہم شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں جوش، ولولہ، مسرت، ایک امنگ ہے، ایک حوصلے کی بات ملتی ہے۔ اخلاقی شاعری کے بادشاہ ہیں، نصیحت والی شاعری بہت عمدگی سے کی ہے، اور کچھ دہلوی رنگ بھی ان پہ آخری کے 2 دیوانوں میں ملتا ہے۔ بہت سے اشعار ان کے ضرب المثل بن چکے ہیں، غزل کے بہت اہم شاعر ہیں۔ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ شعر کی تشریح جب کریں تو پہلے حوالہ شاعر، یہ شعر ان کی غزل سے لیا گیا ہے، اس کے بعد شعر کا بنیادی خیال، مرکزی خیال، پھر تشریح۔ تو آپ کو شاعر کا مختصر تعارف بتا دیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ وہی ہمارا طریقہ نثر بنانا، سن تو سہی جہاں میں تیرا فسانہ کیا ہے، بولیں گے تو ایسے ہی بولیں گے نا۔ نثر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم بار بار اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ طریقہ آ جائے کہ نثر بنانے سے شعر سیدھا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بناتے ہیں۔ دوسرا مصرع، تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا کہتی ہے، نثر ہو گئی۔ اب آئیے، سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا ہے۔ اس دنیا میں فسانہ کا لفظی مطلب تو ویسے جھوٹی بات، فسانہ کہانی کو بھی کہتے ہیں، واقعہ، معاملہ، افسانہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے بارے میں لوگوں میں کیا کیا باتیں مشہور ہیں، مطلب انسان کو اپنے بارے میں خبر ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور کیسی کیسی کہانیاں اس کے بارے میں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں یا سمجھتے ہیں، اور اس کی حقیقت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس کو اپنے بارے میں اتنا لا علم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے، سن میری بات سن، کہ دنیا میں یعنی لوگوں میں تیری کیسی کیسی کہانی، تیرے بارے میں کیسی کیسی کہانی گھڑی گئی ہے یا چل رہی ہے۔ اور پھر اور بھی کھول کے بات کہہ دی کہ تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا کہتی ہے۔ اس میں بڑی خاص بات ہے، خلق خدا لوگ، غائبانہ پیٹھ پیچھے، سامنے نہیں، تیری عدم موجودگی میں تجھے کیا کہتی ہے۔ کیونکہ طریقہ یہ کہ آدمی سامنے تو کچھ لحاظ کرتا ہے، کچھ مربت کرتا ہے، اور کچھ خوشامدی لوگ ہیں، سامنے تو تعریف کرتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ جو تیرے منہ پر کہتے ہیں اس پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ کے پیٹھ پیچھے تجھے کیا کہا جاتا ہے، اصل تو تیری شخصیت وہی ہے۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو اپنا کردار ایسا بنا لے، اپنی شخصیت کو بنا ہی ایسا لے کہ لوگ جو تیرے منہ پہ کہیں وہی پیٹھ پیچھے کہیں، تبھی تو مزے کی بات ہے۔ تو اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ شاعر انسان کو اپنا رویہ ایسا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جو سامنے بھی اور اس کی غیاب میں بھی، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بھی لوگ اس کو ایک جیسا ہی سمجھیں۔ اگلا شعر، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس کو ہم سیدھا کریں، اس میں ایک فعل بنانا پڑے گا۔ جو گل زیر زمین سے آتا ہے سو زر بکف آتا ہے، آتا ہے لگانا پڑے گا، 2 جملے بنیں گے۔ اس کے بعد قارون نے راستے میں کیا خزانہ لٹایا۔ زیر زمین، زمین کے نیچے سے، گل پھول، زر کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے، زر کا مطلب دولت بھی ہوتا ہے۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، زر بکف، ہتھیلی پر سونا۔ بکف کا مطلب ہتھیلی پر، اور زر کا مطلب سونا اور دولت دونوں، یہاں مراد سونا۔ جو بھی زمین کے اندر سے، زیر زمین سے، جو بھی زمین کے نیچے سے، اندر سے جو بھی پھول آتا ہے، ہتھیلی پر سونا لیے ہوئے آتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پھول ایسے ہوتے ہیں، ان میں پیلی پیلی پتلی پتلی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، تو شاعر نے انہی کو سونے سے تشبیہ دے دی کہ وہ سونے کی طرح ہے، گویا سونا ہے۔ دیکھیے یہ حسن تعلیل کی مثال ہے۔
حسن تعلیل ایسی صنعت ہے شاعری میں جس میں کسی بھی حقیقت کی کوئی نئی وجہ بیان کی جائے جو غلط ہے. کوئی پیلی پیلی ڈنڈیاں ہیں وہ سونا ہے تو نہیں نا، لیکن شاعر نے اپنی طرف سے انہیں سونا فرض کر لیا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی پھول زمین سے نکل کے باہر آ رہا ہے وہ اپنے ہتھیلی میں یعنی سونا لے کر آ رہا ہے، بھائی دولت لے کر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ قارون نے اپنا سارا رستہ، سارا خزانہ راستے میں لٹا دیا، وہ زمین میں دفن ہو گیا سارا سونا، اب اسی میں سے سونا نکل نکل کے پھولوں کی صورت میں باہر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی حقیقی بات تو نہیں ہے، لیکن شاعر نے خیال پیش کیا ہے. حسن تعلیل اسی کا نام ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک مشہور ترین دولت مند آدمی تھا. کہتے ہیں واللہ عالم اس میں درستی ہے یا نہیں کہ 40 اونٹوں پر تو اس کے خزانے کی چابیاں چلتی تھیں. تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ اتنا دولت مند تھا وہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کا سارا خزانہ، سارا سونا مٹی میں دفن ہو گیا اور اب وہ پھولوں کی صورت میں دوبارہ باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ حسن تعلیل کی وجہ سے شاعر نے ان پیلی پیلی زرد جو ڈنڈیاں کہہ لیجیے ان کو سونا کہا ہے. اگلا شعر، اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کہتے ہیں کہ کسے اور تازیانہ کیا. اس کو ہم سیدھا کریں، نثر بنائیں، جملہ بنائیں، بولیں گے تو ایسے بولیں گے کہ اسب عمر شوق راحت منزل سے اڑتا ہے. اگلا مصرع، مہمیز کسے کہتے ہیں اور تازیانہ کیا ہے، ایسے ہوگا. اب آئیے آسان کیجئے مشکل الفاظ کو. اسب گھوڑے کو کہتے ہیں، اسب عمر عمر کا گھوڑا. شاعر نے عمر کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے. وہ کہہ رہا وہ اڑتا ہے یعنی بہت تیز دوڑتا ہے. اڑنے سے مراد کوئی ہوا میں نہیں اڑنا ہے، مراد تیز دوڑنا ہے. شوق راحت منزل سے، منزل کے آرام کے شوق سے، منزل پہ پہنچ کر راحت پانے کے شوق سے، منزل کے پر پہنچ کر سکون حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے وہ تیز دوڑ رہا ہے، اتنا تیز دوڑ رہا ہے جیسے اڑ رہا ہے، کہیں رک ہی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو یعنی اس کو تیز دوڑنے کے لیے عام طور پہ جب گھوڑے کو تیز دوڑایا جاتا ہے یا تیزی مقصود ہوتی ہے تو یا تو چابک مارا جاتا ہے جس کو تازیانہ کہا ہے. تازیانہ کا مطلب چابک، ہنٹر، کوڑا، یا جو سوار کی ایڑی میں کوئی لوہے کا آلہ یا کیل نما چیز لگی ہوتی ہے اس کو بار بار دباتا ہے، وہ گویا ایک قسم کا ایکسیلیٹر ہے. اس کو دبانے سے گھوڑے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے تیز دوڑنا ہے، یا چابک سے. تو کہہ رہا ہے کہ یہاں نہ چابک کی ضرورت ہے، نہ اس مہمیز کی ضرورت ہے، اس کیل کی ضرورت ہے جو سوار کی ایڑی میں لگی ہوئی ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمر کے گھوڑے کو سفر کرنے کے لیے کسی کی بھی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو چابک مارنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی دوڑے جا رہا ہے. اسی بات ہے، دوڑے کا تو صحیح، عمر رکتی تو نہیں ہے، گھوڑا تو پھر بھی رک سکتا ہے. تو بنیادی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی جاتی ہے اور وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اگلا شعر ہے جی، تبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا. اس کو ہم سیدھا کریں، نثر بنائیں، جملہ بنائیں. اپنے پاس نہ ملک و مال نہ تبل و علم ہے، ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کیا کرے گا. اب آئیے مشکل لفظ، تبل کہتے ہیں نقارہ کو، بڑے ڈھول کو، ڈرم کو، جو عام طور پہ جنگوں میں بھی اور پریڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. علم جھنڈا. کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس بڑا نقارہ، ڈھول، نہ جھنڈا ہے، مطلب جنگی ساز و سامان نہیں ہے، اور نہ ہی ملک و مال ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، نہ دولت مند ہے. مطلب نہ تو ہمارے پاس فوجی ساز و سامان ہے، ہم کوئی بہت بڑے نواب نہیں ہیں، کوئی راجہ مہاراجہ نہیں ہے، بڑے جنگجو نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ حکومت ہے، کوئی ملک یا کوئی علاقہ بھی نہیں ہے. جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر زمانہ ہم سے خلاف ہو کے کیا کرے گا. یعنی شاعر کہہ رہا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، میں امیر آدمی نہیں ہوں، میں کہیں کا بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی جنگجو سردار نہیں ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے. عام طور پہ لوگ اسی وجہ سے خلاف ہوتے ہیں یا حسد کرتے ہیں. میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ میرے خلاف ہو کے کیا کر لیں گے. مطلب ان کو حاصل کیا ہوگا، ان کو حاصل کیا ہوگا، وہ میرا بگاڑ کیا لیں گے، مجھ سے چھین کیا لیں گے جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ ان کے خلاف کیوں ہوتے ہیں یا کیوں ہو رہے ہیں.
اگلا شعر، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھو تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ اس کو ہم سیدھا کریں، دیکھو تو میری قبض روح کو کس طرح سے آتی ہے، میری قبض روح کو کس طرح سے آتی ہے، دیکھو تو موت کیا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ قبض روح، روح قبض کرنا، قبض کا مطلب ہے نکالنا، جان نکالنا۔ شاعر کہہ رہا میں بھی تو دیکھوں میری موت، میری جان، میری موت آ رہی ہے، لیکن وہ میری روح کیسے نکالے گی۔ انسان کے مرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور موت کبھی کسی طریقے سے آتی ہے، کبھی آدمی گولی سے مرتا ہے، کبھی بیماری سے مرتا ہے، پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، حادثات میں مر جاتا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ شاعر کہہ رہا میں بھی دیکھوں کہ یہ موت جو ہے میری جان کس طرح نکالے گی، اور کون سا بہانہ میرے لیے ڈھونڈے گی۔ یعنی مجھے پانی میں ڈبو کے مارے گی، کوئی گولی سے میری ہلاکت ہوگی، کسی بیماری سے ہوگی، یا کوئی بھی وجہ ہوگی۔ میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت جو ہے میرے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے گی جس سے وہ میری جان نکال پائے۔ تو شاعر نے موت کی بات کی ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ شاعر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو موت کس طرح آئے گی۔ اگلا شعر ہے، آخری شعر ہے، بختہ ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اگر اس کو ہم جملہ بنائیں، مدعی یوں حسد سے داد نہ دے تو نہ دے، عاشق یہ تو نے کیا عاشقانہ غزل کہی۔ مدعی کا لفظی مطلب دعویٰ کرنے والا، دشمن کے لیے بھی کہا جاتا ہے، مخالف کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یا مخالف کے لیے کہا ہے۔ حسد جلن، کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا مخالف جلن کی وجہ سے اس غزل کی داد نہ دے تو نہ دے بھائی، لیکن سچی بات ہے غزل تو ہے میری زبردست، اور خود اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ شاعر حضرات اکثر ایسا کرتے ہیں، اس کو تعلی کہتے ہیں، شاعرانہ تعلی کہتے ہیں۔ آتش تو نے کیسی عاشقانہ غزل کہی ہے، عشق اور محبت سے لبریز غزل کہی ہے کہ سب جھوم رہے ہیں، سب واہ واہ کر رہے ہیں، اگر میرا مخالف نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ یہاں اشارہ ہے ان کے ہم عصر اور ان کے مخالف شیخ امام بخش ناسخ، جو خود لکھنؤ کے ایک بڑے شاعر تھے، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں ذرا ہلکی پھلکی چلتی رہتی تھی، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ استاد کہلاتے تھے، بے شک وہ میری غزل کی داد نہ دیں، لیکن لوگ تو دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام اور طلباء طالبات، آج کی ویڈیو میں ہم نے آتش کی پہلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔